کیا ٹرمپ جنگ بندی ختم کر کے جنگ دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہے؟ ٹرمپ پر ایسے کون سے پریشرز ہیں کہ وہ جنگ دوبارہ شروع کر رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ جنگ کو لے کر امریکی قوانین ہیں یا اسرائیلی لابی کا دباؤ ہے؟ اور اگر جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو اس دفعہ امریکہ کے ممکنہ اہداف کیا ہو سکتے ہیں؟ آیت اللہ مجتبی خامنائی کا بیان کل ہی کیوں آیا؟ اس بیان میں انہوں نے کیا کہا؟ ایران کی حکمت عملی اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو کیا ہوگی؟ خارک پر اگر حملہ کیا انہوں نے تو ایران کی معاشی موت کے مترادف ہوگا یہ۔ اس کا جواب اتنا شدید ہوگا کہ شاید ایران خلیجی ممالک کی سب تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا دے۔ ایران ترکمانستان، قازقستان اور ازبکستان کے ریلوے راستوں کے ذریعے چین کو تیل کی مصنوعات اور پیٹرو کیمیکلز برآمد کیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ ایران اپنا افزود شدہ یورینیم روس کے حوالے کر سکتا ہے۔ ایران چین سے CM-302 نامی جدید سپر سونک میزائل حاصل کرنے کے بہت قریب ہے۔ یہ میزائل خاص طور پر سمندر میں بڑے جنگی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا تیل کی قیمتوں پر، مہنگائی پر، عالمی طور پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا جنگ دوبارہ شروع کرنے سے امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے؟ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ایران امریکہ تنازع 3 ہفتے کی جنگ بندی کے باوجود وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ 2 دفعے ایسا محسوس ہوا کہ شاید ایک مستقل امن معاہدہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مشترکہ حملے شروع کیے۔ جنگ تقریباً 5 سے 6 ہفتے، تقریباً 40 روز تک جاری رہی، جس کے بعد 8 اپریل 2026 کو پاکستان کی ثالثی میں دونوں فریقوں نے 2 ہفتے کے لیے سیز فائر قبول کر لیا۔ ایران نے سیز فائر کے باوجود اسٹریٹ آف ہرموز مکمل طور پر نہیں کھولا۔ جنگ بندی کے بعد بھی وہاں سے گزرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا جناب کہ آپ کو IRGC سے کوارڈینیشن کی ضرورت پڑے گی، اور انہیں کچھ لینز بھی شفٹ کر دی، وہ ہم آپ کو بتاتے رہے۔ اس کے جواب میں امریکہ نے 13 اپریل 2026 سے ایرانی پورٹس پر ایک نیول بلاکیڈ لگا دیا۔ اب تک سیز فائر کو تقریباً 3 ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ 8 اپریل سے آج مئی ہے، لیکن یہ عارضی ہے اور بہت ہی غیر یقینی صورتحال ہے۔ ٹرمپ نے اسے بار بار ایکسٹینڈ کیا ہے کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے غالباً کہ کسی طریقے کی کوئی ڈیل ہو جائے۔ ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے، لیکن دونوں فریقوں میں اعتماد کا شدید فقدان ہے، جس کی وجہ سے مذاکرات کی کوششیں ناکام رہی ہیں۔ دیکھیے حضور، ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا نہ صرف بھرپور مقابلہ کیا بلکہ امریکہ اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب بھی دیا۔ اس کے باوجود ٹرمپ کا رویہ ایسا ہے کہ وہ جنگ جیت گیا ہے۔ اس نے ایران کو جیسے خدا نخواستہ تباہ کر دیا ہو۔ وہ ایران سے ایسا معاہدہ کرنا چاہتا ہے جیسا فاتح مفتوح کے ساتھ کرتا ہے۔ ٹرمپ کی سوئی ایران کے نیوکلیئر اثاثوں پر اڑی ہوئی ہے۔ وہ چاہتا ہے ایران ہرموز مکمل طور پر کھول دے، اپنا کنٹرول فارغ کر دے، اپنا میزائل پروگرام بھی رول بیک کرے، محدود کر دے۔ ایران کے لیے یہ مطالبات ماننا خودکشی کے مترادف ہیں۔ اصل مسئلہ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ کا لہجہ ہے جو انتہائی متکبرانہ اور دھمکی آمیز ہے۔ ایران ایک جیتی ہوئی جنگ میز پر ہارنے کا قائل نہیں۔ وہ امریکہ کو یہ تاثر نہیں دینے دے گا کہ اس نے ایران کو زیر کر لیا۔ لیکن میدان جنگ میں امریکہ کو ناکوں چنے چبوانے کے باوجود ایران اس وقت آبنائے ہرمز کی امریکی بلاکیڈ کی وجہ سے شدید معاشی تنگی میں ہے۔ ٹرمپ نے اس جنگ کو بڑی چالاکی سے ایک عسکری جنگ سے ایک معاشی جنگ میں اس کو ٹرانسفارم کر دیا ہے، ٹرانزیشن کر دیا ہے۔ لیکن ایرانی قیادت ڈٹی ہوئی ہے۔ ایسے میں ایک فیکٹر بہت اہم ہے اور وہ ہے ملعون نتنیاہو، جو جنگ بندی کے حق میں نہیں ہے، جو چاہتا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ ایران کو، مشرق وسطیٰ کو، خلیجی ممالک کو زیادہ سے زیادہ ادھر تباہی مچائی جائے۔ ٹرمپ نے حال ہی میں نو مور مسٹر نائس گائے کا ٹویٹ کیا۔
اور ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ نے اس بات کا اندیا دیا کہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ایران پر مختصر دورانیے کے شدید حملے کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ جنگ دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے جواب میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی نے ایرانی قوم کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے، جس میں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ایران پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو حضور، اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کیا ٹرمپ جنگ بندی ختم کر کے جنگ دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہے؟ ٹرمپ پر ایسے کون سے پریشرز ہیں کہ وہ جنگ دوبارہ شروع کر رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ جنگ کو لے کر امریکی قوانین ہیں یا اسرائیلی لابی کا دباؤ ہے؟ اور اگر جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو اس دفعہ امریکہ کے ممکنہ اہداف کیا ہو سکتے ہیں؟ آیت اللہ مجتبی خامنائی کا بیان کل ہی کیوں آیا؟ اس بیان میں انہوں نے کیا کہا؟ ایران کی حکمت عملی اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو کیا ہوگی؟ دیگر عالمی طاقتیں اس سلسلے میں کیا کہہ رہی ہیں، کیا کوششیں کر رہی ہیں؟ اس کا تیل کی قیمتوں پر، مہنگائی پر عالمی طور پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا جنگ دوبارہ شروع کرنے سے امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے؟ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آج اس سب پر بات ہوگی، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ایک سرائیکی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جھلا تھی گیا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب جو ہے نا، وہ چچا ٹرمپ کی گفتگو جو ہے وہ کیا میں کہوں، اب بہرحال سنیے جناب ان کے ٹویٹ کیا کہتے ہیں کہ نو مور مسٹر نائس گائے۔ وہ لگتا ہے جیسے کسی ویسٹرن مووی میں کوئی کاؤبوائے ہے جو تڑیاں دے رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی دماغی حالت کیا ہے۔ اور امریکی بھی اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں، کانگریس بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ اس کا نا اوپر والا حصہ کھسک گیا، فارغ ہو گیا۔ تو ٹویٹ کرتا ہے جناب کہ نو مور مسٹر نائس گائے، ایران کو خبردار کر رہا ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہرموز نہ کھولا گیا اور جوہری پروگرام پر لچک نہ دکھائی گئی تو مختصر اور شدید حملے ہو سکتے ہیں، شارٹ اینڈ پاورفل سٹرائکس۔ سینٹ کام کا جو سربراہ ہے ایڈمرل بریڈ کوپر، وہ ٹرمپ کو ممکنہ فوجی آپریشنز پر بریفنگ دے رہا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوا ہے؟ کیا ٹرمپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، یا اس پر کچھ ایسے دباؤ ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ جنگ دوبارہ شروع کر رہا ہے؟ تو حضور دباؤ کیا کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وار پاورز ریزولوشن ہے، اور 1 مئی 2026 کی ڈیڈ لائن۔ یہ کیا ہے؟ امریکی قانون وار پاورز ریزولوشن 1973 کے تحت صدر جنگ شروع کرنے کے 48 گھنٹوں میں کانگریس کو اطلاع دینے کا پابند ہوتا ہے، اور بغیر کانگریس کی منظوری کے صرف 60 دن تک فوجی کارروائی جاری رکھ سکتا ہے۔ ایران پر آپریشن جو 28 فروری کو شروع ہوا، اس کی کانگریس کو باضابطہ اطلاع 2 مارچ 2026 کو دی گئی۔ اس حساب سے 60 دن کی ڈیڈ لائن آج یعنی کہ 1 مئی 2026 کو ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ کو یا تو کانگریس سے آتھرائزیشن فار یوز آف ملٹری فورس AUMF لینا پڑے گا، یا 30 دن کی ایک محدود ایکسٹینشن لے کر فورسز واپس بلانا پڑیں گی۔ اگر وہ اسے نظر انداز کرتا ہے تو یہ سیکشن 5B کی خلاف ورزی ہوگی۔ ڈیموکریٹس آرٹیکل آف امپیچمنٹ تیار کر سکتے ہیں، وفاقی عدالتوں میں مقدمے دائر ہو سکتے ہیں جو فوری انجنکشن یعنی کہ روکنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 2 جو کہ صدر کی طاقت ہے، بمقابلہ کانگریس کی جنگ کا قانونی شو ڈاؤن شروع ہو سکتا ہے۔ اب تک ریپبلکنز نے ہاؤس اور سینٹ میں وار پاورز ریزولوشن کو بلاک کیا ہے، مگر 1 مئی کے بعد ان پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو حضور پہلی وجہ تو قانونی ہم نے بتا دیا آپ کو، کیونکہ ان کا جو آئین ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری وجہ ہے نیشنل پالیٹکس۔ یہ جنگ امریکہ کی تاریخ کی سب سے غیر مقبول جنگ ہے، اور ستمبر میں مڈ ٹرمز آ رہے ہیں۔ ٹرمپ اس سے پہلے اس جنگ کا ایک ایسا خاتمہ کرنا چاہتا ہے جس میں کہ وہ فاتح نظر آئے۔ وار سیکرٹری پیٹ ہیگزیت وہ ہاؤس اور سینٹ میں ہیئرنگز کا سامنا کر رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے بقول جنگ پر ڈائریکٹ ملٹری سپینڈنگ میں $25 بلین سے زیادہ خرچ ہو چکے ہیں۔ یہ پینٹاگون کی اعداد و شمار بتاتے ہیں، جبکہ حقیقی اعداد و شمار کے مطابق یہ فگر 40 سے 50 ارب کے قریب ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈائریکٹ ملٹری سپینڈنگ ہے، اس میں ہتھیاروں اور انفراسٹرکچر کا جو نقصان ہوا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ڈیموکریٹس اس پر شدید تنقید کر رہے ہیں۔
ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی تقسیم ہے. کچھ ریپبلکنز چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو یا کانگریس کی کم از کم منظوری ضرور لی جائے. تیسرا فیکٹر اسرائیلی لابی کا دباؤ ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ نیتن یاہو نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بند ہو، اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بند ہو. وہ چاہتا ہے کہ ایران اور خلیجی ممالک کو مکمل طور پر کمزور کیا جائے، جتنی تباہی مچائی جا سکتی ہے مچائی جائے. تو اس حوالے سے نیتن یاہو نے ایک مہرہ جو ہے وہ چلایا ہے، ایک ترپ کا پتا چلا ہے، ایک شخص کو لانچ کیا اور اس کا نام ہے مریم ایڈلسن. یہ کردار بہت اہم ہے جناب. یہ اسرائیلی نژاد عرب پتی ہے، کسینو کاروبار کی مالک ہے اور ٹرمپ کی سب سے بڑی ڈونرز میں سے ایک ہے. 2024 کی جو انتخابی مہم تھی ٹرمپ کی، اس مہم کے لیے اس نے اور اس کے شوہر شیلڈن ایڈلسن نے $250 ملین دیے تھے. اور یہ اور اس کا شوہر، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے، شیلڈن ایڈلسن. ان دونوں نے، یہ دونوں ٹرمپ کے بہت قریبی ترین ساتھیوں میں سے ایک شمار ہوتے ہیں. اور ٹرمپ کہتا رہا ہے کہ جی یہ تو جب دل چاہتا تھا مجھ سے ملنے آ جاتے تھے اور ان کی میرے ساتھ تو کیا ہے. اور اس نے خاص طور پر ایک تقریب کے دوران مریم ایڈلسن کو بلایا پوڈیم پر اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ نہ ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا کہ کام صرف اور صرف اسرائیلی مفادات کا تحفظ یقینی بنانا ہے. اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مریم نے ٹرمپ کو کنونس کیا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع کرو، یہ ضروری ہے. اور یہ جو ٹرمپ کے سر بدلے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مریم ایڈلسن کو نیتن یاہو نے اور اسرائیل نے استعمال کیا ہے ٹرمپ کو مجبور کرنے کے لیے کہ جنگ دوبارہ شروع کرے. اچھا حضور، یہ تو ٹرمپ کی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ جنگ شروع کرنا چاہتا ہے. یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو وہ کن ممکنہ اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے. دیکھیے حضور، اگر حملے دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو ممکنہ ٹارگٹس میں سب سے پہلے تو آبنائے ہرموز ہوگا کہ اس کے کسی ایک حصے پر حملہ کر کے اسے بحری ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے، یعنی کہ اس کا پارشل کنٹرول حاصل کر لیا جائے. امریکہ اس طریقے سے حملہ کرے کہ جناب اس میں کوئی 2-1 لینز کی جگہ بنا لے اور ٹریفک پارشلی چلانی شروع کر دے. پہلا ہدف تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ زگروس ماؤنٹینز ہیں، ان میں ایران کے انڈر گراؤنڈ میزائل لانچرز ہیں، کیونکہ ایران نے اپنے یہ جو بیلسٹک میزائل لانچرز ہیں ان کو پہاڑوں کے اندر گہری ٹنلز میں منتقل کر دیا ہوا ہے. تو ایک آپریشن یہ ہو سکتا ہے کہ جی یہاں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا جائے. اور ایک اور بہت بڑا تیسرا جو ہدف ہو سکتا ہے وہ کارگ آئیلینڈ ہے. یہ ایران کی تیل کی برآمدات کا 90% ہینڈل کرتا ہے. اس پر کنٹرول یا شدید حملہ ایران کی معاشی شہرک پر وار ہوگا. پھر اصفہان میں نیوکلیئر کمپلیکس ہے، یا نیتنز میں، اصفہان میں، فردوں میں جو ہیں وہاں پر، کیونکہ زیادہ تر جو ہیں وہ اصفہان میں اس کا انرچڈ یورینیم پڑا ہوا ہے. تو یا تو یہ ہے کہ اس پر B-52 بامبر سے پھر حملہ کیا جائے اور اس پورے کے پورے اس کو، جس طرح وہ خوبصورت ورڈ استعمال کرتا ہے، ابلٹریٹ کر دیا جائے. تو وہ دوبارہ کر دے ایک دفعہ ابلٹریٹ جو وہ دعوے کرتا ہے. لیکن یہ بھی ایران نے بہت ڈیپ ٹنلنگ کی ہوئی ہے، ان کو اندر پہاڑوں کے اندر دفنایا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ایران کے انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے، پاور پلانٹس پر، پلوں پر، تیل کی تنصیبات پر حملے کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ممکنہ اہداف ہیں جو مجھے دکھائی دیتے ہیں. اس کے لیے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ڈارک ایگل، یہ ایک لانگ رینج ہائپرسونک ویپن ہے، ان میزائلوں کو مشرق وسطیٰ بھیجنے کی درخواست کر دی ہے سینٹ کام نے. اور یہ میزائل سپیڈ آف ساؤنڈ سے 5 گنا تیز، ماک 5+ پہ اس رفتار سے پرواز کرتا ہے، اور یہ دوران پرواز اپنا راستہ بدل کر دفاعی سسٹمز کو چکما دے سکتا ہے اور گہرے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے. اگر یہ استعمال ہوا تو یہ اس کا پہلا آپریشنل وار ٹائم استعمال ہوگا. اچھا، اب یہ ساری کی ساری صورتحال ہے اور یہ تمام اہداف ہیں جو کہ یہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ میزائل بھی وہاں پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. اب اس صورتحال میں جو چچا ٹرمپ ہے اس نے ایک اور بھی بونگی مار دی ہے اور اسٹریٹ آف ہرموز کا ایک نقشہ جاری کیا ہے جس کا نام اس نے اسٹریٹ آف ٹرمپ دکھایا ہے. تو دس واز ٹیکنگ اٹ اے لٹل ٹو فار، کیونکہ ایرانی ان چیزوں کے بارے میں بہت ٹچی ہیں. تو پھر ہوا یہ ہے جناب کہ کل مجتبیٰ خامنائی نے ایک بیان جاری کیا. کل اصل میں ایران میں نیشنل پرشین گلف ڈے منایا جاتا ہے. یہ ایران میں نیشنل پرشین گلف ڈے ہر سال ایرانی شمسی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، اور دبشت
اس کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ یہ تاریخ عام طور پر جو گریگورین کیلنڈر ہے اس کے مطابق 29 یا 30 اپریل کو ہوتی ہے۔ تو اب 2026 میں یہ 30 اپریل 2026 جمعرات کو منایا گیا۔ اب یہ دن کیوں منایا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت اہم ہے۔ ہوا یہ تھا کہ 1622 میں صفوی بادشاہ شاہ عباس اول کے جرنیل امام قلی خان نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد سے پرتگالیوں کو جزیرہ ہرموز اور اسٹریٹ آف ہرموز سے نکال باہر کیا تھا۔ پرتگالی 117 سال سے اس علاقے پر قابض تھے۔ یہ فتح ایرانی تاریخ میں ایک بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس نے علاقے سے یورپی نوآبادیاتی طاقت کو کمزور کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد نام کی حفاظت اور خود مختاری کا عزم ہے۔ ایران اس دن کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ جو پانی ہے ان کا نام پرشین گلف ہے، نہ کہ عریبین گلف ہے۔ یہ دن تاریخی، ثقافتی اور جغرافیائی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور ایران کی اسٹریٹ آف ہرموز پر خود مختاری اور علاقائی حاکمیت کی یاد دلاتا ہے۔ اور 2005 میں ایران کی سپریم کونسل آف دا کلچرل ریولوشن نے اسے سرکاری تعطیل قرار دیا تھا، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی نے اسی دن کے موقع پر ایک تحریری پیغام جاری کیا جو ایرانی اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر ایک اینکر نے پڑھ کر سنایا۔ وہ خود عوام کے سامنے نہیں آیا، نہ ان کی آواز میں تھا، ایک ان کا پیغام تھا، پڑھ کے سنایا گیا۔ اب اس کے اہم بیانات کا خلاصہ کیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلا، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف حالیہ جنگ میں ایران نے ان کو شرمناک شکست، ڈسگریسفل ڈیفیٹ دی ہے۔ 2 ماہ پہلے دنیا کی بڑی طاقتوں کی جارحیت کے باوجود اب خلیج فارس اور اسٹریٹ آف ہرموز کے لیے ایک نیا باب، نیو چیپٹر لکھا جا رہا ہے۔ خلیج فارس کے مستقبل میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ خلیج فارس میں امریکی جہازوں کی واحد جگہ پانیوں کی تہہ یعنی کہ باٹم آف اٹس واٹرز ہے۔ غیر ملکی، خاص طور پر امریکی جو ہزاروں کلومیٹر دور سے لالچ اور بدنیتی کے ساتھ یہاں آتے ہیں، ان کا یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ ایران نیوکلیئر اور میزائل صلاحیتوں کو قومی اثاثہ سمجھتا ہے اور 90 ملین ایرانی ان صلاحیتوں کو، ان کی حفاظت کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے وہ ملک کی زمین، پانی اور فضا کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ٹرمپ کا یہ جو مذاکرات میں اس نے جوہری پروگرام محدود کرنے کی کوششیں کی تھی، اس کا براہ راست جواب تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب اسٹریٹ آف ہرموز پر ایران نیا قانونی اور انتظامی فریم ورک نافذ کرے گا جو علاقے میں استحکام اور معاشی فائدہ لائے گا۔ ایران خلیج فارس کی حفاظت کرے گا۔ علاقائی ممالک کی قسمت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہے اور باہر کی طاقتوں کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ بیان سر ڈیفائنٹ ہے، سخت اور بے خوف، اور سیز فائر کے باوجود ایران کی مضبوطی، جوہری و میزائل پروگرام کی حفاظت اور اسٹریٹ آف ہرموز پر کنٹرول کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ یہ ٹرمپ کے شارٹ پاور سٹرائکس کی وارننگ اور 1 مئی کی وار پاورز ڈیڈ لائن کے بالکل قریب دیا گیا ہے۔ ایرانی لیڈرشپ نے ایک لمحے کے لیے بھی امریکہ کے سیز فائر کا اعتبار نہیں کیا۔ وہ تیار ہیں۔ انہوں نے گزشتہ 3 ہفتے امریکہ کے ممکنہ حملوں کی تیاری کر رکھی ہے، اور اگر امریکہ نے جنگ دوبارہ شروع کی تو ایران کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ کے اہداف کیا ہو سکتے ہیں، ایران کیا کر سکتا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرموز یا خارج جزیرے پر کسی بھی حملے کی صورت میں مائنز، ڈرونز، چھوٹی کشتیوں سے جوابی کارروائی کی جائے گی۔ دوسرا حضور، کچھ رپورٹس کے مطابق ایران چین سے CM-302 نامی جدید سپر سونک میزائل حاصل کرنے کے بہت قریب ہے، جو آواز کی رفتار سے 3 گنا تیز چلتے ہیں۔ یہ میزائل خاص طور پر سمندر میں بڑے جنگی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ جو امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ بھی اس کا ہدف ہو سکتے ہیں، اور یہ اطلاعات یہ تھیں کہ پچھلے ماہ اس کی ڈیل سائن ہو گئی تھی اور یہ ان کو ملنے تھے۔ ملے ہیں کہ نہیں ملے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اگر تو یہ میزائل ایران نے حاصل کر لیے ہیں تو وہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز پر جوابی وار بھی کرے گا۔ خارج پر اگر حملہ کیا انہوں نے تو ایران کی معاشی موت کے مترادف ہوگا۔ اس کا جواب اتنا شدید ہوگا کہ شاید ایران خلیجی ممالک کی سب تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا دے۔ آل ہیل ول بریک لوز۔ جوہری تنصیبات اور میزائلوں کو اگر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی امریکہ کی جانب سے
تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوشش ایک دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں. جیسے انہوں نے اپنے گمشدہ پائلٹ کو ڈھونڈنے کا ایک جعلی نام دے دیا تھا آپریشن کو, اس میں بھی ان کے جنگی ہوائی جہاز گئے, ڈرونز گئے, ہیلی کاپٹرز تباہ ہوئے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ایران کے نیوکلیئر اثاثے زیر زمین محفوظ ہیں ٹنلز میں, اور ایران اس کا ہر حال میں دفاع کرے گا. اچھا حضور, اب ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا کہ ایران کے اوپر معاشی دباؤ ہے اور تیل کی سٹوریج جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے اس کو پمپنگ کم کرنی پڑے, ویلز کہیں ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو جائیں, روز کا ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے. اس سے نمٹنے کے لیے ایران ترکمانستان, قازقستان اور ازبکستان کے ریلوے راستوں کے ذریعے چین کو تیل کی مصنوعات اور پیٹرو کیمیکلز برآمد کیے جا رہے ہیں. انہوں نے وہ ریل جو ہے نا وہ ایکٹیو کر دی, اور یہاں سے 40 دن میں جاتا ہے بحری طریقے سے, ادھر سے 15 دن میں پہنچ جاتا ہے, اس کی لاگت بھی کم ہے. انہوں نے وہ ریل روڈ ایکٹیویٹ کر دی اور یہ اس کے ذریعے بھی بھیج رہے ہیں تیل. اس کے علاوہ ایران پچھلے اتنے عرصے سے پابندیوں کا تجربہ رکھتا ہے اور شیڈو فلیٹ متبادل راستوں سے بھی کچھ برآمدات جاری رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اب امریکنز نے بلاکیڈ لگا دیا ہے. تو یہ جناب ایران کے پاس اگر انہوں نے حملہ کیا تو یہ اس کے جواب ہوں گے. اچھا, سفارتی محاذ پر پاکستان, عمان, روس اور چین سے رابطے برقرار رکھے گا. مذاکرات کے لیے تیار رہے, مگر امریکہ کے کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب بھی دیتا رہے, اور کوشش کرے کہ امریکی رویہ تبدیل ہو جائے. اچھا حضور, یہ تو امریکہ کیا کر سکتا ہے, ایران کیا جواب دے سکتا ہے. دیگر عالمی طاقتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ عباس عراقچی نے پوٹن سے ملاقات کی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران اپنا افزود شدہ یورینیم روس کے حوالے کر سکتا ہے, اور روس کی گارنٹی اسے درکار ہے کہ امریکہ امن کے بعد دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا. تو جناب پوٹن نے ٹرمپ کو کال کی ہے اور اس سے بات کی ہے, لیکن ٹرمپ آپ کو پتا ہے کہ کتنا بدتمیز آدمی ہے. اس نے پوٹن کو چنڈی کرا دیا ہے. اس نے اس کو کہا کہ جا بھائی تو جا کے پہلے یوکرین کا مسئلہ حل کر, مجھے اس کی زیادہ پریشانی ہے اور مجھے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی پریشانی ہے. تو اس نے اس کو گول کر دیا. اچھا, چین کی بات کروں تو وہ ابھی تک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے, مگر وہ تیل برآمدات اس کو ہو رہی ہیں, ایران کر رہا ہے, اس کو تیل مل رہا ہے, لیکن اس سب کے باوجود اس کی جو تیل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہے نا اس سے اس کا بزنس بھی متاثر ہو رہا ہے, اس کی معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے, اور وہ اس وقت چاہتا یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں بھی استحکام آئے اور علاقائی طور پر بھی استحکام آئے. اچھا, اس ساری صورتحال میں ایک واحد امید کی کرن پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا ایک بیان ہے کہ مذاکرات کا عمل رکا نہیں ہے, اور یہ کہ وہ دونوں فریقوں سے رابطے میں ہیں اور رابطے برقرار ہیں. پاکستان شپنگ سیکیورٹی اور مذاکرات کی کوششوں پر زور دے رہا ہے. اب ایسے میں حضور حالات یہ ہیں کہ تیل کی قیمتیں اور جو اسٹریٹ آف ہرموز عالمی تیل کی تقریباً 20% سپلائی کرتا تھا, اس کے بلاکیڈ کی وجہ سے برنٹ کروڈ کی قیمت کل $125 کی انتہا کو چھو کر واپس آج $113 پر ہے. تیل کی قیمتیں اتنی وولٹائل ہیں کہ بتایا نہیں جا سکتا. اس سے عالمی انفلیشن بڑھ رہی ہے, غریب ممالک میں غذائی بحران کا خطرہ ہے, اور یوریا جیسی کھادوں کی قیمتیں دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں. تو یہ ایک اوور آل صورتحال بن رہی ہے حضور. اور کیا اگر یہ جنگ دوبارہ شروع کرتا ہے امریکہ, تو کیا وہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لا سکے گا؟ ممکن ہے کہ شدید حملے ایران پر کچھ دباؤ ڈالیں, لیکن حضور حقیقت یہ ہے کہ ایران کو نہ تو پہلے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے کوئی خوف تھا, نہ آج ہے. اس کو زیادہ پریشانی یہ جو ہرمز کا بلاکیڈ ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے, کیونکہ یہ اس کی معیشت کو چوک کر رہا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ایران ڈیفائنٹ ہے, اور آیت اللہ مجتبی خامنہئی کا بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ آسانی سے جھکیں گے نہیں. تو ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر حملے ہوئے تو یہ علاقائی جنگ میں پھیل سکتے ہیں, خلیجی ممالک کا مزید نقصان ہو سکتا ہے, تیل کی تنصیبات پر مزید حملوں اور ہرمز کی بندش برقرار رہنے کی صورت میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں, $200 تک پہنچ سکتی ہیں فی بیرل, اور عالمی معیشت ایسے میں ریسیشن کی طرف جا سکتی ہے. اگر پاکستان کی ثالثی کی کوشش کے ساتھ چین, روس, سعودی عرب کا بھی پش جاری رہے تو شاید کوئی حل نکل سکتا ہے. صورتحال بہت حساس ہے. اگر انہیں حملہ کیا, مجھے یہ ڈر ہے یہ پورے خلیجی ممالک میں ایک تباہی مچا دے گا, اور امریکہ کے اپنے جو اس کا بحری بیڑا وہاں پر پہنچا ہوا ہے اس کو بھی شدید نقصان پہنچے گا. آل ہیل ول بریک لوز.
بہت حساس صورتحال ہے، اور یہ 1 مئی کی ڈیڈ لائن بھی آ رہی ہے، جس کے بعد اگلے چند دن میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کر لے گا۔ اب یہ کیا فیصلہ کرتا ہے یہ چچا ٹرمپ پر ہے۔ اگر تو بیٹر سینس پریویلز تو ہو سکتا ہے کہ اس خطے میں امن آ جائے، مستقل امن آ جائے، نہ ہوا تو تباہی ہے۔ تو حضور دعا تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں، کرم کریں، ایران پر، خلیجی ممالک کے مسلمانوں پر، پوری دنیا کے مسلمانوں پر، پوری دنیا کے انسانوں پر رحم فرمائیں، اور یہ چچا ٹرمپ اور یہ جو ملعون نتن یاہو ہے، ان کو کچھ عقل دیں، ان کو کوئی حیا آئے، شرم آئے، کسی کا کوئی لحاظ کر لیں، اور اس جنگ سے باز رہیں۔ معصوم انسانی جانیں جائیں گی، اتنا نقصان ہوگا، اور اس کا اثر ہم سب پر پڑ رہا ہے۔ 400 روپے کا لیٹر پیٹرول آپ بھی لے رہے ہیں، ڈیزل بھی لے رہے ہیں، میں بھی لے رہا ہوں۔ تو بس دعا ہے حضور، جو غریب آدمی ہے وہ پستا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرعون ہیں، ملعون لوگ، ان کو ہدایت دے۔ بس اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ٹرمپ دوبارہ حملہ کرے گا؟ اور اگر اس نے حملہ کیا تو کیا یہ امن کی طرف ایک قدم ہوگا، یا مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک میں ٹوٹل تباہی کی طرف؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔